حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ ایک مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جنوں انسانوں، شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا، بے شک یہ کھلا ہوا فضل خداوندی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ترجمہ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، جس اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا، اور جنوں میں سے جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگنوں لنگرودار دیگیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انسان وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں، تو چونٹیوں کی جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس زریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا ترجمہ یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر اپنے لشکر کی وادی نمل میں آئے، تو ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکرا کر ہنس دیے۔ اس قرآنی واقعے سے چند اسباق ہدایت معلوم ہوئے۔ نمبر 1، چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بہت بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 2، چونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چونٹیوں سے بھی گیا گزرا۔ ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ پر بھی تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ اور اہل بیت پر ظلم کیا، معاذ اللہ۔ اور تیسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی کہکا مار کر نہیں ہنسے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث، جو نہایت ہی بلند پایہ عالم اور جامع العلوم علامہ تھے، بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے، کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا کہ سالو اما شئتم، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ دم بخود ساکت و خاموش بیٹھے رہے، مگر جب
آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابھی بہت کم عمر تھے، خود تو کمال و ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چونٹیاں نر تھیں یا مادہ؟ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ ایسے سٹ پٹائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے وقالت نملۃ یعنی مونس کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو وقال نملۃ مذکر کا صیغہ ذکر کیا گیا ہوتا۔ حضرت قتادہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔